نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوسعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد سے جو بیرونی اور خارجی موانع اور رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اندرونی طور پر جماعتی طور پر جو جہاد میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، جماعت میں کچھ کمزور افراد ان کے رویے جو جماعت کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا قرآن نے یہاں سے تذکرہ کیا ہے۔ یاد رکھو، مسلمان ایک جماعت ہے، اور جماعت بھی محض انبوہ اور گروہ کا نام نہیں ہوتا۔ جماعت ایک نظریہ اور فکر پر تربیت یافتہ ٹیم کا نام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ہے، اس جماعت کی خصوصیات اور صفات قرآن نے مختلف مقامات پر ذکر کی۔ اس جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے، ظاہر ہے جوں جماعت ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے اور اس کی کامیابی دن بدن وہ عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں کچھ مفاد پرست طبقات بھی اس جماعت کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد در حقیقت اس جماعت کی کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ جب کبھی جماعت کو کوئی مشکل گھڑی آ پڑتی ہے تو اس وقت یہ لوگ جو اپنے مفادات کے لیے جماعت میں شامل ہوئے تھے، ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ آج نہیں، ہمیشہ سے، یہاں تک کہ سب سے پہلی مسلمان جماعت میں بھی ایسے لوگ جو مفاد پرست تھے، لالچی تھے، خود غرض تھے، وہ اس میں شامل ہوئے۔ ان کو منافق قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ کمزور ایمان والے یا مفاد پرست طبقہ یا نام نہاد مسلمان ان کو کہنا چاہیے۔ قرآن نے اس سورہ مبارکہ میں ان کی اس حقیقت کو بڑے کھول کر بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی قرآن میں، بلکہ سورہ آل عمران میں اور مختلف صورتوں میں واضح کر دیا تھا کہ اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا حتیٰ یتبین الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب دونوں میں نمایاں فرق ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ طیب کون ہے، پاکیزہ کون ہے، اور خبیث اور مفاد پرست کون لوگ ہیں۔ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس سے اس جماعت کی خرابی یا وہ مفاد پرست جو طبقہ ہوتا ہے اس کی حقیقت خود کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ فلاں فلاں منافق ہیں، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے اوپر
واضح طور پر نفاق کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ تو منافق ہے، حضور نے بھی نہیں لگایا، بلکہ خود وہ اپنی عادتوں رویوں سے اپنی حالات سے خود ہی نمایاں ہوتے چلے گئے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص سچے مسلمانوں کی صفات بھی بیان کر دیں اور جھوٹے مفاد پرست منافقوں کی بھی خصلتیں بیان کر دی ہیں، کہ جس سے مسلمان جماعت کو بھی تنبیہ ہو گئی کہ وہ ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور منافقوں کا بھی پتہ چل جاتا تھا۔ لیکن آپ نے واضح طور پر کسی کے اوپر نفاق کا فتویٰ لگایا ہو، ایسا نہیں کیا۔ تو قرآن نے یہاں پر در حقیقت ان کے انہی رویوں کی نشاندہی کی ہے۔ اور ایک یہ کیونکہ اس سے پہلے درس میں یہ بات ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجاز کی سرزمین میں اپنی حکمرانی اور ریاست کو قائم کر لیا، جو آپ کی نبوت کا ابتدائی درجہ تھا، کہ آپ کی بعثت سب سے پہلے آپ کی قوم کی طرف تھی، اس لیے جب بھی کوئی انقلاب رونما ہوتا ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ انقلاب اپنی قوم میں لایا جائے، اپنی قوم کی حالت کو سدھارا جائے، اس کو درست کیا جائے، وہاں سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام مستحکم کیا جائے۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اگلا مرحلہ، دوسرا درجہ آتا ہے بین الاقوامی انقلاب کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی قوم سے نکل کر اب آگے بین الاقوامی سطح پہ جو آپ کی ذمہ داری تھی، ساری انسانیت کی ہدایت و رہنمائی، آپ نے اس کا آغاز کیا، اور اس کا آغاز غزوہ تبوک سے ہوا۔ غزوہ تبوک کا پس منظر اس سے پہلے درس میں بیان ہوا ہے کہ یہ در حقیقت رومۃ الکبریٰ کے ماتحت بازنطینی شہنشاہیت کا ایک مرکز تھا، غسان، یہ شام کے سرحد پر غسان کے نام سے، اور یہاں کے عیسائی در حقیقت وہ رومی سلطنت اور شہنشاہیت کا مشرق کے اندر جو ان کا تسلط تھا وہ انہی کے واسطے سے تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، ارادہ اور پروگرام بنانا شروع کر دیا کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سفراء کو نقصان بھی پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مذموم ارادے کو بھانپ کر تیاری کا حکم دیا، اور یہ تیاری کا حکم بھی ان دنوں میں دیا گیا جب مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل حالت تھی، مالی طور پر، معاشی طور پر۔ مکہ میں کاشتکاری تھی، مدینہ منورہ میں فصل بالکل تیار تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھی، اور سخت گرمی کا موسم تھا۔ ان حالات میں اس جنگ پر نکلنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو تو سچے اور مخلص مسلمان تھے انہوں نے اپنا مال بھی پیش کیا، اپنی جان بھی پیش کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جو منافق تھے وہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، طرح طرح کے بہانے بنا کر، طرح طرح کی اپنی مشکلات، پریشانیاں، ہر ایک کوئی نہ کوئی نیا واقعہ گھڑ کر، بات بنا کر حضور سے اجازت مانگتا تھا کہ مجھے آپ اجازت دے دیں، میرے لیے یہ مسئلہ ہے، گھر میں یہ پریشانی ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا، کوئی کچھ بہانہ بناتا، کوئی عذر کرتا، تاکہ کسی طریقے سے اس جنگ میں نہ جانا پڑے۔ ان منافقوں نے آپس میں بھی یہ بات طے کر لی تھی کہ اگر تو حضور اجازت دے دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو پھر جب جہاد کا وقت آئے گا ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ مفاد پرست طبقہ تھا۔ قرآن مجید نے یہاں بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ اگر تو انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ اس سفر سے کامیاب لوٹیں گے، کیونکہ بظاہر کامیابی کی کوئی امکان نہیں تھے، کہ ایک بہت بڑی شہنشاہیت سے مقابلہ تھا، اس شہنشاہیت سے جس نے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی کسرا ایران کو بری طرح شکست دی تھی۔ کسرا ایران اس وقت سپر پاور طاقت تھی، اس کو یہ شکست دے چکے تھے، اب ایک بہت بڑی طاقت و قوت بن چکی تھی اور منظم طاقت تھی۔ اب مسلمان ایک تو ان سے لڑنے چلے تھے اور اپنے ملک سے بہت دور، 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو مسلمانوں نے طے کر کے وہاں پہنچنا تھا، وہاں لڑائی کرنی تھی۔ اس لیے بظاہر کوئی کامیابی کے امکان نہیں تھے، اس لیے منافقوں نے سمجھا اس میں تو کامیابی ہونی کوئی نہیں ہے، اس لیے اس جنگ میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور پھر سفر بھی کیونکہ دور کا تھا، کوئی قریب کا سفر ہوتا تو اس میں شامل بھی ہو جاتے، لیکن ایک بڑا دور دراز کا سفر تھا اور سخت کٹھن حالات میں یہ سفر طے کیا گیا۔ سخت گرمی کا موسم، ساز و سامان کی قلت، اور اسی طرح فصل کی تیاری،
بے شمار اسباب تھے جس کی وجہ سے منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے عذر اور بہانے کر کے اجازت مانگی. اس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے. فرمایا لو کان عرضا قریبا، اگر قریب کا ان کا مفاد جو ہے، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر قریب کا ان کو فائدہ نظر آتا، یعنی ان کو یہ فائدہ نظر آتا کہ اس جنگ کے نتیجے میں ہم کامیاب ہوں گے اور مال غنیمت ہاتھ آئے گا، اور اسی طرح وسفرا قاصدا، اور سفر بھی اعتدال والا ہوتا، درمیانہ ہوتا، لمبا سفر نہ ہوتا، لتبعوک، یقیناً یہ منافق پھر آپ کے ساتھ جاتے، پھر آپ کے پیچھے ہوتے، آپ کی جماعت کا ساتھ دیتے. ولیکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن یہ سفر کیونکہ دور تھا اور انہیں بڑی مشقت اور تنگی معلوم ہوئی کہ اس سفر میں تو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ منافق ان قریب آپ کے پاس آئیں گے. جب اس سفر سے آپ واپس کامیابی کے ساتھ لوٹیں گے نا، اس وقت یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے. لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی، ہم میں استطاعت ہوتی تو ضرور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے. جب سفر سے کامیابی کے ساتھ لوٹے ہو مسلمان، ہوا یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ تبوک میں جا کر آپ نے پڑاؤ کیا. حضور کا رعب دشمن پر ایسا طاری ہوا کہ دشمن مقابلے کے لیے نہیں آیا. رومیوں نے، کیسر روم نے، جب اسے معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جماعت میں شریک ہیں، اس سے پہلے یرموک کے موقع پر تو حضور خود نہیں گئے تھے بلکہ صحابہ کو بھیجا تھا. غزوہ تبوک میں خود حضور شامل تھے، اور وہ کیسر روم جانتا تھا، عالم تھا، حکمران بھی تھا، عالم بھی تھا عیسائی مذہب کا، اور وہ یقین سے جانتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان سے لڑنا سوائے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے اور کچھ نہیں ہے. اگر ان کو نقصان پہنچا تب بھی ہم ہلاک ہوئے، اگر انہوں نے ہمیں نقصان پہنچا دیا تو تب بھی ہم ہلاک ہوئے. اس لیے کیسر روم نے غسانی حکمران کی پشت بنائی، وہ گورنر تھا اصل میں اس روم کی طرف سے، تو اس کی پشت بنائی کے لیے فوج نے بھیجی. اور خود غسان کا جو گورنر تھا اس کے پاس اتنی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ اکیلے مقابلے کے لیے آتا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مساہلت کر لی اور جزیہ دینا قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کئی دن قیام کیا، اس کے بعد کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے، مال غنیمت کے ساتھ، اور اسی طرح جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، صلح ہوئی، اس میں مال جو ملا اس کے ساتھ واپس آئے. تو اب جب حضور کامیابی کے ساتھ واپس آئے، منافقوں کی تو سوچ یہ تھی کہ اس میں تو مسلمان یقیناً مریں گے. عبداللہ بن ابی منافق کہتا تھا اس سے پہلے مسلمانوں نے جنگوں میں فتح حاصل کی ہے، اب بچ کر آئے تو پتہ چلے گا. یعنی اس کو پورا یقین تھا کہ اب بچنا نہیں ہے، اب مریں گے. جب وہ مسلمان کامیابی سے واپس آئے تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی آپ کو اطلاع دے دی کہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اب تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے اس سفر میں جانا. ان قریب آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ ضرور نکلتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی پریشانیاں تھیں، یہ مشکل تھی، یہ ہمارے مسئلہ تھا، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں تھا. قرآن کہہ رہا ہے یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ کمزور ایمان والے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ اللہ نے تو اپنے اس دین کو غالب کر کے رکھنا ہے، چھوڑنا ہے، یہ ضرور غالب آئے گا. یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ بھی جانتا ہے یہ قسمیں تو کھا رہے ہیں لیکن جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آتے تھے معذرتیں کرتے، نہ جانے کی اجازت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ اور عذر پیش کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت اور حکمت کے تحت اجازت دیتے، ٹھیک ہے تم نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں. اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ کو اس موقع پہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. ان کی حقیقت کا پول کھلنے کا یہی تو وقت تھا، انہوں نے جانا نہیں تھا آپ کے ساتھ. جب آپ ان کو اجازت نہ دیتے پھر بھی انہوں نے نہیں جانا. کہیں آ کر کہتے تھے اللہ کے رسول میرے لیے یہ مسئلہ ہے، پریشانی ہے، باقی جیسا آپ حکم فرمائیں. آپ سے حکم طلب کرتے تھے، آپ فرماتے اچھا کوئی بات نہیں تم نہ جاؤ، نہیں جا سکتے تو آپ سے کہا گیا کہ جب وہ آپ سے حکم طلب کرتے تو آپ کہتے میرا حکم یہ ہے کہ جہاد میں جانا ہے.
آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو ان کی حقیقت نمایاں ہو جانی تھی کہ حضور کے حکم کے باوجود یہ جنگ میں نہیں گئے تو یہ پکے منافق ہیں۔ پھر بھی ان کے نفاق پر قدرے پردہ رہ گیا کہ آپ نے خود ان کو اجازت دے دی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دی ہے، کیونکہ آپ نے بھی ایک حکمت کو سامنے رکھتی ہوئی ان کو اجازت دے دی، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لما اذنت لهم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ اجازت نہ دیتے حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے وہ لوگ واضح ہو جاتے جو سچے ہیں، مخلصین کا بھی پتہ چل جاتا، اور وتعلم الکاذبین، آپ جان لیتے جھوٹوں کو، جھوٹوں کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جاتی۔ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو سچے مومن ہیں نا، اللہ پر اور آخرت پر جن کا یقین ہے، وہ آپ سے آ کر جہاد میں جانے کی اجازتیں نہیں مانگیں گے۔ وہ نہیں کہیں گے کہ ہماری یہ مشکل پیش آ گئی، یہ پریشانی پیش آ گئی۔ ان کے لیے تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑنے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ اجازتیں آپ سے نہیں مانگیں گے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان و یقین رکھتے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کہ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ جہاد میں جانے سے وہ اجازت نہیں مانگتے۔ کون؟ اللہ اور آخرت پر ایمان و یقین رکھنے والے۔ یہ جہاد کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی اور معاملہ ہو اور وہ کوئی سچا مخلص آ کر کوئی اپنا عذر پیش کرے اور اجازت مانگے، تو آپ کو کہا گیا سورہ نور میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جب یہ اجازت لینے کے لیے مخلص مومن آئیں، آپ سے اجازت مانگیں تو فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ خود حضور سے کہا گیا کہ آپ اجازت دے دیں، لیکن جب جہاد کا موقع ہو، نفیر عام کا موقع ہو، کیونکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ دشمن تمہیں کچلنے کے لیے تیار ہے، اور تم جو ہے اس موقع پر سستی کا مظاہرہ کرتے ہو، اپنی انفرادی جزوی مسائل کو سبب بنا کر اجتماعی اور قومی مسائل کو پس پش ڈال دیتے ہو، تو وہاں اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جہاد اور جنگ کے معاملے میں تو اجازت دینی کی اور اجازت مانگنا ہی غلط ہے۔ وہ آپ سے، بلکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسے موقع پر اجازت وہی مانگتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں، ایمان کا یقین نہیں ان کے دل میں، بلکہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ کبھی ایمان کی روشنی اور نور دل میں آیا تو مان لیا، اور کبھی مفاد پرستی کا غلبہ ہوا تو پھر چھوڑ دیا۔ وارتابت قلوبہم، شک میں مبتلا ہے، یقین نہیں ہے ان کے دلوں میں کہ سچائی اور یقین کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ جب یقین ہو جائے تو پھر انسان اپنا جان و مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ شکی لوگ ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، بس یہ لوگ اپنے اس شک کے اندر ہی سرگرداں اور بھٹک رہے ہیں، یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ آج بھی کا مسلمان بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہے اپنے دین کے حوالے سے۔ دین کے اوپر اسے یقین نہیں ہے، اس کا عقلی طور پر اور اسی طرح قلبی طور پر وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہے۔ خاص طور پر آج کا نوجوان، اس کے ذہن میں ہزاروں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان شکوک کا ازالہ کرنا چاہیے۔ جب کسی عمل پر، کسی معاملے پر یقین ہوتا ہے تو اس کو کرنے کی پاور اور طاقت بھی اور ہوتی ہے۔ ایک محض رسمی طور پر کہ بھائی یہ ہے کہ میں ایک خاندان میں ایسے میں پیدا ہو گیا جو مسلمان خاندان ہے، میرا ماحول مسلمانوں والا ہے، جب وہ سب ایک اعمال کر رہے ہیں تو ہم بھی رسمی طور پر وہ اعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ہے پورا رسوخ، پوری سچائی کا یقین۔ ایک سچے مسلمان کے اندر وہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے۔ جو نام نہاد مسلمان ہوتا ہے وہ تردد میں مبتلا رہتا ہے، کوئی ادھر سے کسی نے شک ڈالا تو اسی کی رو میں بہہ گیا۔ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں، نام نہاد مفکرین، نام نہاد جہلمی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے مفسر وہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نوجوان جب ان کو سنتے ہیں تو شک و شبہات کا شکار ہو کر اسی رو میں بہ جاتے ہیں، سچائی سے دور ہو جاتے ہیں، حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔
تو منافقوں کا یہ حال ہے کہ وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، نام نہاد کمزور مسلمان والوں کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن جو سچے ایمان والے ہیں ان میں یقین ہوتا ہے، ان میں کسی قسم کا تردد نہیں ہوتا۔ قرآن نے ایک اور ان کا اس جنگ میں نہ جانا، اس کی حکمت کو بھی واضح کی ہے کہ اس جنگ میں نہ جانا ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا یہ واقعی گزر تھا، ہم اس لیے نہیں اس جنگ میں شریک ہو سکے۔ اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا تو اس کے لیے تیاری کرتے، ساز و سامان اکٹھا کرتے، تیاری کرتے۔ ہاں کوئی عین موقع پر کوئی واقعی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی پیش آ گئی تو حضور خود ہی اجازت دے دیتے تو اور بات ہے، لیکن انہیں تو تیاری کرنی چاہیے تھی نا، انہوں نے تیاری کی ہی نہیں تھی۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے کوئی سامان مہیا کرتے، کوئی تیاری کرتے۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا کہ اس جنگ میں اٹھیں، جائیں اور تیاری کریں۔ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ان کو بٹھا دیا کہ یہ بیٹھے رہیں۔ اور وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا کہ بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ تم بھی پیچھے رہو، گھروں میں تو عورتیں رہتی ہیں، تم بھی گھروں میں بیٹھے رہو۔ یا کوئی معذور ہے جو وہ جنگ میں نہیں جا سکتا، جو بیچارہ چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کوئی عذر ہے اسے۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر تمہارے ساتھ یہ نکلتے بھی نا تو انہوں نے سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں کرنا، لڑنا کم تھا، انہوں نے جماعت کے اندر فرقہ اور فتنہ زیادہ پیدا کرنا تھا۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر تم میں نکلتے تو مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تمہیں نقصان پہنچانے میں ہی یہ اضافہ کرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، خبال میں ہی زیادتی کرتے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے درمیان میں یہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کبھی کسی کے بارے میں کوئی غیبت کی، کسی کے بارے میں کوئی بات کی، تو یہ ماحول کو خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کرنی تھی، جماعت کے اندر فرقہ اور فتنہ ہی پیدا کرنا تھا۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، کیونکہ تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں، سماعون لہم، ان کی بات کو سننے والے بھی ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کچھ کمزور لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی بات کو سن لیتے ہیں، اور یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان منافقوں میں جو تمہارے اندر رہتے ہیں ان میں ان روبت القبرا کے جاسوس ہیں، یہ ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے ہیں یہ منافق، تو یہ تمہارے حالات دشمن کو بتلاتے رہتے ہیں، دشمن کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اب اچھا ہوا ان کے جاسوس، مفاد پرست، فتنہ پرداز لوگ اس میں شامل ہی نہیں ہوئے، تاکہ دشمن تک بھی تمہاری خبر نہیں پہنچے گی۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، کیونکہ ان کے اندر جو ہے ان کے جاسوس، یعنی تمہارے اندر ان دشمن کے جاسوس موجود تھے انہی کی صورت میں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، جو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں یا ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے بدر میں، احد میں، ہر موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، احد کے موقع پر تو عبداللہ بن ابی راستے سے ہی اپنی اس ٹولی، منافق ٹولی کو، جماعت کو لے کر واپس آ گیا۔ وہاں بھی اس نے مسلمان جماعت کا مورال گرانے کی کوشش کی۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر بھی ان منافقوں نے یہودیوں کے ساتھ ساز باز کر کے بدعہدی کی اور دشمن کے ساتھ مل گئے۔ ہر موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے بھی فتنہ انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور اے پیغمبر آپ کے لیے معاملات کو انہوں نے الٹ پلٹ کرنا چاہا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ حضور اور حضور کی جماعت کسی طرح کامیاب نہ ہو، خود حضور کو بھی انہوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بنا کر شہید کرنا چاہا۔ لیکن حتیٰ جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ حقیقت جب آ گئی اور غلبہ ہو گیا اس کا، وظہر امر اللہ، اللہ کا امر غالب آ گیا، یعنی حکمرانی اللہ کی قائم ہو گئی، اسلام کی اسٹیٹ وجود میں آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے دشمن ناکام ہوئے۔ وہم کارہون، اور حالانکہ انہیں تو یہ قتل گوارا نہ تھا کہ اس طریقے سے دین اسلام کیا آتا، غالب آتا۔ تو انہوں نے پہلے بھی کردار ادا کیا، اب بھی کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح کرتے رہے۔
ان میں ہی منافقوں میں سے کچھ منافق عجیب و غریب قسم کے آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کیے۔ قرآن نے اگلی آیات میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح کے عذر کر دیے۔ ایک طرف کیا ہے جنگ میں جانے کا عذر ہے، دوسری طرف بڑے بیوے بننے کے عذر کرتے ہیں۔ قرآن نے اگلی آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب